موت تو ہر ایک کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. تو آپ کی موت ایک حالت میں ضرور آئے گی، یا آپ ہدایت پر ہوں گے یا آپ گمراہ ہوں گے. بس دو صورتیں ہیں سامنے کا. زیادہ اس میں تفصیلی بات نہیں کر رہا، مختصر بات ہے. انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ نے اس کے لیے اس کی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ متعین کر دیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن آپ کو سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے، لیکن اگر وہ راستے پر آپ نہیں چلتے اور پھر آپ زندگی گزار لیتے ہیں تو پھر ناکامی آپ کا مقدر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے. آپ اس کو یعنی کم اہمیت نہ دیں، بلکہ بہت زیادہ اہمیت ہے. اس وقت یا تو ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں ہیں. اور دیکھیں، انسان یا تو سیدھے راستے پر ہوگا یا پھر راستہ بھٹک گیا ہوگا. آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں آپ سے. ظاہر ہے، مطلب دنیا میں بھی ہم کہیں کسی جگہ کو منزل بنا کے کہیں پر جاتے ہیں تو یا تو ہم سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، یعنی منزل کے راستے پر، اور یا بھٹک جاتے ہیں. دو ہی ہیں. بعض اوقات مطلب جو ہے انسان بھٹک جاتا ہے، راستہ معلوم نہیں ہوتا یا جو بھی ہے. تو دنیا کا معاملہ ایسا ہے. کامیاب وہ لوگ ہیں دنیا میں، وہ لوگ ہوں گے اور وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. سیدھے راستے پر کون لوگ ہیں؟ جو اپنی منزل کو، یعنی اپنی حقیقت کو پہچان چکے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیا ہے، اور اب اللہ کا راستہ ان کی ضرورت بن گیا ہے. ان کو احساس ہے، یقین ہے کہ اگر میں سیدھے راستے پر یعنی اللہ کے راستے پر نہ چلا تو پھر میں بھٹک جاؤں گا اور گمراہ ہو جاؤں گا. تو یہ بات دیکھیں بالکل سادہ انداز میں ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلے، اللہ کو منزل بنائے، آخرت پر یقین کر لے، اور دنیا کی زندگی میں ترجیح دے آخرت کو ترجیح دے. اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تمام زندگی جو سفر ہے وہ ذاتی فائدہ، کہ میرا فائدہ میرا نقصان، میرا فائدہ میرا نقصان. تو یہ ایک خطرناک روش ہے. اصل میں دیکھیں، جو ہماری منزل ہے وہ تو غیب سے تعلق رکھتی ہے. اللہ ہے ہماری منزل، اور اللہ کے بارے میں ہمارا جو دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا، لیکن منزل تو ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں اپنے آپ کو ہماری منزل بنایا ہے. یعنی اللہ کا تقرب، اللہ کی معرفت، اللہ تک رسائی اور اللہ کے راستے پر چلنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّکَّرُونَ. سورہ انعام کی آیت نمبر 126 ہے کہ یہ راستہ تمہارے رب کا ہے، اس پر چلنا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، دوسری جگہ ہے فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو. دیکھیں، میں ایک اور بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پر آپ غور کیجیے. دنیا میں جب انسان آ گیا تو اس کو، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منزل دنیا کو نہیں بنایا ہے. دنیا ہماری منزل نہیں ہے. جو لوگ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کو اہم سمجھتے ہیں،
دنیا کے فائدے کو اہم سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ مومن جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو اخروی فائدے پر نقصان بیچ ڈالتا ہے۔ یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا کے فائدے کو جب بھی موقع آئے تو دنیا کے فائدے کو ترجیح نہ دو، آخرت کے فائدے کو دیکھو کہ تمہارا آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب ہماری منزل اللہ ہوگی۔ اللہ کے راستے پر ہم اس وقت چلیں گے جب ہم اللہ کو منزل بنا لیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو نوٹ کریں۔ اگر اللہ کو ہم منزل نہیں بنا پاتے کسی بھی وجہ سے، تو پھر ہم اللہ کے راستے پر چل نہیں سکتے۔ عام طور پہ دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یعنی جو احکامات دین ہیں یا جو شریعت ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بوجھ لگتا ہے بعض اوقات۔ آپ دیکھ لیں نا، بعض باتیں بہت بوجھ لگتی ہیں، اور پورا دین جو ہے وہ تو بالکل ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے کہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کو تو چلنا ہے سیدھے راستے پر، یہی ہمارا راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ رب کا سیدھا راستہ ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے، یعنی قرآن، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ اگر یہ سیدھے راستے پر نہ چلے تو پھر یہ ناکام ہوگا، زندگی کے امتحان میں ناکام ہوگا، اور جو ناکام لوگ ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں صرف وہ لوگ چلیں گے جو اپنے رب کو منزل بنا لیں اور رب کے سیدھے راستے پر چلے۔ اچھا، تو بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، یعنی انسان دنیا میں آتا ہے اللہ کے راستے پر چلنے میں اس کی نجات ہے، لیکن اگر یہ اللہ کے راستے پر نہیں چلے گا، دنیا کو منزل بنا لے گا، تو پھر یہ بھٹک جائے گا یا گمراہ ہو جائے گا۔ تو دو چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی، یا ہدایت یا گمراہی۔ اگر آپ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ پھر ہدایت یافتہ، محتدون، مفلحون کے الفاظ ہیں قرآن میں، اولئک هم المفلحون، محتدون، ہدایت یافتہ لوگوں میں آپ شامل۔ لیکن اگر آپ ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ بھٹکے ہوئے لوگوں، گمراہ، ضالون، غافلون کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ تو دنیا سے دیکھیں، نقطہ میں جو بیان کرنا ہے کہ دنیا سے موت تو ہر ایک کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ کی موت ایک حالت میں ضرور آئے گی، یا آپ ہدایت پر ہوں گے یا آپ گمراہ ہوں گے، بس دو صورتیں ہیں سامنے کا۔ زیادہ اس میں تفصیلی بات نہیں کر رہا، مختصر بات ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ نے اس کے لیے اس کی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ متعین کر دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے، لیکن اگر وہ راستے پر آپ نہیں چلتے اور پھر آپ زندگی گزار لیتے ہیں تو پھر ناکامی آپ کا مقدر ہے۔ میں نرم الفاظ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ زندگی کے امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، اور پھر کبھی بھی یعنی جنت میں داخلہ آپ کا ناممکن ہے، کبھی بھی، میں کے الفاظ کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ جو چند دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں لوگ یا جائیں گے، یعنی گناہگار، ہم گناہگار نہیں ہیں، ہم باغی ہیں، ہم سرکش قوم ہیں۔ فرعون سرکش تھا، انہو طغی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ
اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی. اور دیکھیں یہ کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. سرکش کیا؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، یعنی حکم الہی کے سامنے آپ کا سر نہیں جھکتا تو سرکشی ہے. سیدھی سادی بات ہے. سرکشی کیا ہے؟ میں نہیں مانتا. شیطان نے سرکشی اختیار کی تو وہ مردود ہو گیا. شیطان بھی مسلمان تھا لیکن ایک حکم سے انکار کیا اور اس پر اصرار کیا. بس تو ہم تو زبان سے تو مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں اور ہدایت سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات ذرا دیکھیں، وہ موت جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، جب وہ آئے گی تو یا تو آپ سیدھے راستے پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو آپ اس وقت اپنا احتساب کریں، کیا اس وقت آپ کی منزل اللہ ہے؟ تو اگر یہ سوال آج ہم سے پوچھا جائے امت مسلمہ سے، تو آج امت مسلمہ نے اللہ کی بجائے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے. دنیا ہماری منزل ہے اور ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت سیدھی سادی بات ہے. ہماری سوچوں میں صرف دنیا ہے، ہماری پریشانیاں صرف دنیا کے متعلق ہیں، ہماری خوشیاں بھی دنیا تک محدود ہیں. فریحوا بالحیات الدنیا کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہیں کافروں کے لیے ہیں کہ یہ دنیا ہی پر خوش ہو رہے ہیں، دنیا ہی اس کی غمی اور خوشی ہے. بات کرتے ہیں وقفے کی بات. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.